السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موبائل سے گرافک ڈیزائننگ کورس کنٹینیو ہے، جس کا آج ہم 18واں سبق پڑھیں گے، اور اس 18ویں سبق کے اندر ہم مزید پوسٹر اور پنا فلیکس بنانا سیکھیں گے کہ آپ آسانی سے بنا ٹائم ویسٹ کے جلدی سے جلدی پوسٹر کس طرح بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی جو پنا فلیکس ہے یا اشتہار ہے یا جو پوسٹر ہے جو بھی ہے اس کے اندر اگر آپ کے نیم زیادہ ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر آپ ایک اسلامک کسی محفل کا آپ اشتہار بناتے ہیں، تو اس اشتہار کے اندر جو مولوی حضرات ہیں یا جو خطبہ ہیں یا جو کوئی ہیں، تو اس کے اندر اگر نیم زیادہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کس طرح وہ اشتہار بنا سکتے ہیں اور ٹائم بھی آپ کا زیادہ نہ لگے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آج کے لیسن کے اندر ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کے آج کے اس لیسن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس لیسن پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں آپ کو تین چیزیں جو ہے وہ بتایا کرتا ہوں، یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر ایک کیٹیگری کے 2-3 پوسٹر جو ہیں وہ میں بنانا سکھاتا ہوں، باقی آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے بہت سارے ٹائم جو ہے میں نے زیادہ ٹائم جو ہے اس میں لگایا، کیا کہتے ہیں، پکسل لیب پر لگایا۔ پکسل لیب کے اندر ہم نے کافی ٹائم لگایا، بہت سارے لوگوں سیکھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں پر اصل جو مقصد ہمارا یہ تھا کہ آپ پکسل لیب سے واقف ہو جائیں، یعنی اس کے ٹولز کو سمجھیں، تاکہ اگلے جو ہم مزید جو ایپس ہیں وہ ہم استعمال کریں تو آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ والا جو ٹول ہیں یہ کس طریقے پر کہاں یوز ہوتا ہے، کس طرح استعمال کرتے ہیں، آپ کا ایک واسطہ پڑ جائے۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ وہاں پر آپ کا ٹائم زیادہ لگایا جائے اور آسان چیزیں میں نے وہاں پر سکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مزید ہم دوبارہ اس پر جائیں گے، پکسل لیب پر جائیں گے، اور مزید چیزیں ہم اس پر جو رہ گئی ہیں اور جو ضروری ہیں، جو آسانی سے وہاں پر بن سکتی ہے لیکن پروفیشنل چیزیں ہیں، اگر ہم اردو ڈیزائنر کی طرف نہ آتے تو وہ آپ کو بنانا شاید مشکل ہو جاتا یا آپ بور ہو جاتے۔ اس وجہ سے ہم نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں جو وہاں پر پکسل لیب کے اندر بنانا آسان ہے، ہم وہاں پر دوبارہ جائیں گے۔ تو آج کے لیسن کے اندر ہم اردو ڈیزائنر کے اندر ہی جو زیادہ نیم والا جو اشتہار ہے وہ بنانا سیکھیں گے کہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے جو اردو ڈیزائنر ہے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ میں نے ایک فریم لیا ہے، یہ فریم پر میں نے آدھا کام کیا ہے، یعنی آدھا کام کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ ہو، ٹائم زیادہ سے زیادہ بچ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل چیزیں ہیں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح لینا ہے اور فریم وغیرہ لگانے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پہلے بیک گراؤنڈ لیا ہے، بیک گراؤنڈ لینے کے بعد یہ ایک فریم میں نے لیا ہے، یہ بھی آپ کو پنٹریسٹ ایپ سے مل جائے گا۔ اس کے بعد یہ چھوٹا فریم لگایا ہے اور اس کے بعد یہ والا فریم لگایا ہے۔ یہاں پر میں نے صرف اتنا خیال کیا ہے کہ یہ 2 فریموں کا جو کلر ہے یہ اپنے جو بیک گراؤنڈ کے کلر ہے اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی ایک ہی کلر کا لیا ہے۔ باقی یہ اوپر میں نے گنبد لگا دیا ہے، آپ کعبہ لگا سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کا وہ لگا سکتے ہیں، آپ اگر اسلامک ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی سیاسی ہو تو اس کے اوپر آپ اس سیاسی جو پارٹی ہے اس کا جو ہے فلیگ ہے وہ لگا سکتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ لگانا چاہیں، یا جو پارٹی کا لیڈر ہے اس کی پکچر لگا سکتے ہیں، جو کچھ آپ لگانا چاہیں وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آج کے جو لیسن کے اندر معاملہ کلوز کر رہا ہوں، یعنی جو پوسٹر کا جو کام ہے وہ یہاں پر کلوز کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ مزید ہم ٹائم اس پر ویسٹ نہیں کریں گے، مزید کام بہت سارا ہے، ہم اس کی طرف بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل یہ آپ نے لے لینا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ فریم اور یہ ہمیں کہاں سے مل جائیں گے، تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم جائیں گے پنٹریسٹ ایپ میں وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ کس طرح لینا ہے۔ پنٹریسٹ ایپ اپنے اوپن کر لینا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ MBs کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں نے پہلے سے سرچ کیا ہوا ہے تو یہ یہاں پر میرے سامنے آ رہی ہے۔ ویسے آپ نے یہاں سرچ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اسلامک پوسٹر فریم، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اسلامک پوسٹر، ٹھیک ہے، یا پوسٹرز ہی لکھ لیں تو اس میں نام آ جائے گا، پوسٹر فریم لکھ لیں آپ، پوسٹرز فریم، یہ آ گیا۔ یہ فریمز میں نے جو ہی کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے فریمز آ گئے ہیں۔ اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں بہت خوبصورت اشتہار بنا پڑا ہے آپ کے سامنے، یعنی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اسی کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب آپ کی جتنے بھی نیم ہیں اس حساب سے آپ نے اپنا جو ہے وہ اشتہار لے لینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو آپ کے جو اشتہار جس محفل کا ہے یا جو کچھ ہے اوپر آپ نام لکھ سکتے ہیں، اور نیچے آپ دیکھیں تو یہ بہت سارے مطلب جگہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں
یہاں پر یہ ایک نیم کی جگہ یہ دوسرا یہ تیسرا، اور یہاں پر آپ نعت خوان ہیں یا جو کوئی ہے اس کے نیم کی جگہ ہے۔ اسی طرح آپ مزید نیچے کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مزید اس طرح آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور فریم لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، مثال کے طور پر یہاں پر آپ اوپر کی جگہ یہ والی جو جگہ ہے، یہ والی جو جگہ ہے اس پر آپ ایک اور فریم لگا کر کے محفل کا نام لکھ سکتے ہیں۔ نیچے یہاں پر آپ جو ہے ٹائم وغیرہ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر نیچے جو نیم ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو مقام ہے جو مسجد میں جہاں پر جو گراؤنڈ میں جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مزید نیچے کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو آپ ہر مجلس کے اندر ہر محفل کے اندر ایک اہم خطیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک خاص بندہ ہوتا ہے جو مہمان خصوصی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نیم بڑا لکھنا ہوتا ہے اشتہار کے اندر، یعنی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اسی کی وجہ سے آتے ہیں تو اس کا نام بڑا لکھنا ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پر وہ بڑا لکھ لیا ہے۔ یہاں پر آپ اپنے حساب سے ہی دیکھیں، یہ جو اشتہار ہے یہ بیسکلی تقریباً 5 بندوں کا ہے، اگر آپ کے جو مہمان ہیں وہ 5 ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں، یا مثال کے طور پر آپ یہاں پر ایک نام لگا دیں، یہاں پر تلاوت کر دیں، یہاں پر نعت کر دیں، یہاں پر کوئی بھی ہے وہ آپ اپنے حساب سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے خیال میں یہاں پر یہ درمیان میں انہوں نے جو ڈیزائن بنایا ہے یہ والا جو اشتہار ہے یہ ویسے میلاد النبی کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نیچے کریں گے تو مزید اشتہار ہے، یہاں پر دیکھیں بہت سارے نیم آ جاتے ہیں، یہاں پر تاریخ اور مقام کی جگہ آپ کو لکھ کر کے رکھ دیے۔ درمیان میں یہاں پر آپ دیکھیں تو جو آپ کا اہم خطیب ہے اس کی جگہ ہے، یہاں پر 2 اور خطیب ہے تو یہ 3 ہو گئے، یہ 4 یہ 5 اور یہ 6 بندوں کا یہاں پر ہے۔ اور یہاں پر آپ جو مسجد ہے یا جو کچھ ہے وہ تاریخ تو اوپر لکھیے، آپ وہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ اپنی مجلس ہے اس کا نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ یا حی یا قیوم یا جو کچھ اچھا لگتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ مزید ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ پوسٹر لکھیں گے تو یہاں پر بنے بنائے یعنی لوگوں نے نام لکھے ہوئے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہاں سے بھی پتہ لگے گا۔ اسی طرح دیکھیں یہ خوشخبری انہوں نے کیا ہے، نیچے آپ مثال کے طور پر آن لائن اکیڈمی کا بنا رہے ہیں تو آن لائن قرآن اکیڈمی یا جو کچھ آپ پڑھاتے ہیں اس کا کرتے ہیں تو وہ آپ یہاں پر اکیڈمی کا نام لکھیں، یہاں پر آپ درمیان میں لکھیں کہ کیا پڑھانا چاہتے ہیں، یہاں پر آپ وہ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے وہ جگہ لکھ سکتے ہیں کہاں پر ہے آپ کی اکیڈمی، یا اسی طرح مزید آپ نیچے کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ہی اچھے اور خوبصورت اشتہار آپ کے سامنے بنے بنائے یہاں سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے فریم لینے ہو آپ فریم بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ پنٹریسٹ ایپ بہت ہی اہم ایپ ہے اور اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ اسلامک پوسٹر لکھیں اور کلک کریں تو یہ دیکھیں تب بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ بنے بنائے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بنے بنائے تو نہیں آئے لیکن کچھ نہ کچھ کام کیے ہوئے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ کچھ آ گیا ہے، اسی طرح آپ نیچے کچھ نام وغیرہ لکھنا چاہیں وہ آ گئے، اسی طرح جو کچھ آپ کو چاہیے وہ آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے۔ مزید فریم وغیرہ آپ نے لینے ہوں وہ فریم آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے اشتہار کی طرف کہ آج کے اشتہار کے اندر ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل سب سے پہلے میں اس لیئر کے اوپر کلک کرتا ہوں، باقی کام تو کلیئر ہے۔ لیئر پر کلک کر کے میں اس کو یہاں سے یہ جو فریم میں نے لیا ہے اس کو میں یہاں سے لاک کر لیتا ہوں، اور اب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈ نیو جو آپشن ہے اس پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کا نام لکھیں گے، چونکہ ہم اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں گے اور یہاں پر ہم کوئی ایک وہ لے لیں گے۔ میں مثال کے طور پر محفل لکھ لیتا ہوں اور کوئی بھی ایک محفل یہاں پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ والا میں نے لیا ہے، اسپیشل ٹیکسٹ لے لیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کا جو کلر ہے وہ چینج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر وائٹ کلر رکھا ہے، آپ اپنی مرضی سے وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹا جو فریم ہے اس میں ہم تاریخ لکھ لیتے ہیں، یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ لے سکتے ہیں جو اسپیشل ٹیکسٹ ہے وہاں پر آپ لکھیں تو وہاں سے بھی شاید آپ کو مل جائے۔ ویسے چیک کرتے ہیں ملتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہم لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں بعد نماز، یہاں پر اسپیشل ٹیکسٹ میں نہیں آ رہا ہے، ہم خود جا کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں پر ایڈ ٹیکسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں 21 جولائی بعد نماز عشاء، ٹھیک ہے۔ اور یہ لکھا جا چکا ہے۔ اب کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا بڑھائیں اور اس کو اس جگہ پر لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو فونٹ ہے وہ ہم چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا جو فونٹ ہے وہ ہم کوئی اور لگا دیں گے جو اچھا لگے
تھوڑا سا خوبصورت لگے اور اس کو تھوڑا سا رنگ بخشے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے ویسے کلر فونٹ آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں، آپ کو جون سا بھی پسند ہو وہ فونٹ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے یہ والا لگا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے جون سا بھی آپ کو اچھا لگے وہ لگا دیں۔ اس کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ میں لگا رہا ہوں یہاں سے، آپ اپنی مرضی سے جون سا کلر آپ کو پسند ہو وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے اس کا جو کلر ہے یہ میں اس کا کلر بھی جو ہے وائٹ رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں۔ یہاں یہ 21 جولائی تھوڑا سا اس فونٹ نے کام خراب کیا ہے، ہم اس کا فونٹ دوبارہ کوئی اور لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا فونٹ نے اس کا جو تاریخ تھا وہ 21 جولائی کے بجائے کچھ اور کر دیا، اس کو ہم دوبارہ ایڈٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر 21 جولائی اور اس کے درمیان میں سپیس بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایڈ ڈیزائن کر دیتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، 21 جولائی بعد نماز عشاء فونٹ ابھی بھی اس کا جو جب تک فونٹ ٹھیک نہ ہو اب تھوڑا بہت اس کو چھیڑیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوا ہے یہاں پر فونٹ جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا ہے مجھے، آپ اپنے حساب سے کر لیں۔ یہاں پر ہم زیادہ ٹائم لگائیں گے تو کلاس لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ کلاس لمبی نہ ہو، لیکن پھر بھی ان اشتہاروں میں کلاس لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر یہ لکھ رہا ہوں، یہ کچھ آ گیا ہے، اتنا فونٹ اتنا اچھا نہیں آیا لیکن آپ چلائیں فی الحال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنا کچھ تیار ہو گیا، اس کے بعد اب جو آپ کا اہم خطیب ہے اس کا نام آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور سب سے پہلے اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنا جو خطیب ہے جو کوئی ہے اس کا نام پہلے ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں طارق مسعود صاحب کا لکھا تلاشی کر لیتے ہیں، جو بھی نام سامنے آتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا حضرت مولانا طارق حفظہ اللہ، طارق بشیر صاحب آ گیا، ہم یہی لیتے ہیں حضرت حافظ طارق محمود صاحب، یہ ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری لکھیں، یہ اگر نہ ہو تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ لگا دینے ہیں، اس کے خود لکھ لینا ہے، خود اس کے اندر چینجنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا کچھ کیا ہے، اب اس کو مزید تھوڑا سا چھوٹا کریں اور یہاں پر آپ اس کا جو کلر ہے وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنگل کلر پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں جو اس کا کلر ہے وہ کوئی اور رکھ کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی اور کلر اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا جو کلر ہے وہ میرا خیال میں یلو ٹھیک لگے گا، ہاں یہ ٹھیک ہے، میں یہ کلر رکھ رہا ہوں۔ اب اپنے حساب سے جو بھی رکھنا ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈی سلیکٹ کریں اور یہ ہمارا جو نام ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹے آپ کے خطبہ ہیں ان کے نام آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر ویسے لکھ دیتا ہوں، جو بھی نام آتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ خود لکھیں گے ٹائم زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں میں اسپیشل ٹیکسٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں عمر، دیکھتے ہیں کوئی عمر نام کا کوئی ہوگا، کوئی مولانا صاحب یا جو بھی ہے وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا ہے محمد عمر، ٹھیک ہے۔ میں یہ محمد عمر کو لے لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سائز بھی میرے خیال میں یہی برابر ہے، دوبارہ سلیکٹ کریں اور اس کا نام تھوڑا سا بڑھائیں اور اس کے بعد اب آپ یہاں پر اس کا لگا سکتے ہیں حضرت مولانا اور آخر میں صاحب، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی کلک کریں اور یہاں اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں اور یہ آپ کام کریں گے انشاءاللہ آپ تیزی سے کر پائیں گے۔ فی الحال جب کام وہ کرتے ہیں، جب نیا بندہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ نیا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہاں پر آیا حضرت علامہ مولانا، یہ آیا گیا ہے، یہاں پر ہم لکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا، یہ والا لے لیتے ہیں۔ اب اپنے حساب سے جون سا لینا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ اس کا کلر تھوڑا سا اسے ملتا جلتا تھا، میں نے کلر چینج کرنے کی ضرورت نہ ہو یہ لیا ہے، یہ میں نے لگا دیا حضرت مولانا۔ اس کے بعد اس کو ری سلیکٹ کریں اور اس کے بعد دوبارہ اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں اور یہاں پر آپ سرچ کریں صاحب، ٹھیک ہے۔ جو ہے صاحب آپ سرچ کریں گے، آپ لکھ بھی سکتے ہیں ویسے، لیکن یہاں پر جو صاحب آپ کے سامنے آئیں گے وہ آپ اپنے حساب سے لے لیں۔ میں یہ والا لے رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے جون سا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ صاحب آ چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے مزید جو اس کے القابات وغیرہ لکھنے ہوں یا اعراب وغیرہ لگانے ہوں وہ آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمپل ہے، آپ کو طریقہ کا معلوم ہے۔ یہ جو دو شیپس ہیں یہ والے شیپس آپ کو اردو ڈیزائنر میں ہی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ شیپس ہیں اس پر کلک کریں گے، جو ہے آپ شیپس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے جو کیٹیگریز ہیں وہ آ جاتی ہے۔ آپ یہاں پر یہ جو کیٹیگری ہے اس کا یہاں پر آپ سیل کریں گے، جو ہے آپ سیل کریں گے تو یہاں پر یہ والا جو شیپ ہے یہ آپ کو یہاں سے آسانی سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ والی شیپ آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، یہ والی شیپ ہے، میں یہاں سے آپ کو یہ دکھاتا بھی ہوں، یہ دیکھیں یہ والی شیپ ہے، تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ والی بالکل یہی بھی ادھر مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔
آپ تلاش کریں گے بالکل یہی بھی مل جائے گی، اور اگر آپ یہ یوز کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو کلوز کرنا ہو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں بالکل وہی چیز ہے، یہ شیپ آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے، آپ کو پنٹریسٹ ایپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام آپ لکھیں گے، دوبارہ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں گے، اور اسپیشل ٹیکسٹ میں جانے کے بعد یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر لکھ دیتے ہیں ذیشان نام کا کوئی ہوگا تو ہمارے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہوا تو نام چینج کرتے ہیں، کوئی اور لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہاں پر لکھ دیتے ہیں رضوان، ٹھیک ہے۔ اور رضوان کا بھی نہیں ہے میرا خیال میں، چلو لکھ دیتے ہیں فضل، کوئی ہو جائے گا کوئی، یہ فضل احمد صاحب ہے، فضل رسول صاحب ہے، فضل الرحمن صاحب ہے، ہم یہ لیتے ہیں حضرت مولانا فضل، یہ کچھ تیار سا ہے، اسی کو لے لیتے ہیں۔ آپ نے خود تیار کرنا ہو یہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ ہمارا آج کا جو اشتہار ہے یہ لاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم کوئی اور کیٹیگریز کی طرف چل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مقام لکھنا ہے، اس کے لیے کلک کریں اور یہاں پر اسپیشل ٹیکسٹ میں آ جائیں، اور یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے بمقام، ٹھیک ہے، بمقام، سوری یہ کیا ہوا ہے، مقام آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پر، یہ مقام سرچ میں نہیں آتا ہے، یہ بڑی پرابلم ہے۔ دوبارہ آپ اسپیشل ٹیکسٹ میں چلے جائیں اور یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا یہ والا محفل مجلس پر کلک کریں، اور یہاں پر اب سرچ کرتے ہیں، آ جائے شاید، ٹھیک ہے۔ کوئی خوبصورت سا ہو وہ آپ نے لے لینا ہے، جون سا ہو، یہ آ کیوں نہیں ہے مقام، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارے آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ان میں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ویسے یہ والا لے لیتا ہوں، آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں لگا دیتا ہوں یہاں پر، تھوڑا سا اس کا سائز چھوٹا کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں آیا ہوا، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے ویسے، یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے دوبارہ ایڈ نیو پہ کلک کرتے ہیں، اور یہاں سے دوبارہ جو اسپیشل ٹیکسٹ ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور محفل مجلس کی کیٹیگری کے منتخب کرتے ہیں، اور یہاں پر دوبارہ لکھتے ہیں بمقام، کیا مسئلہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ والی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آ چکا ہے۔ اور اس کو آپ تھوڑا سا چھوٹا کریں اور اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں، ویسے چھوٹا کر کے مزید اس کو چھوٹا کریں گے۔ یہ آپ کو بنانا آتا ہوگا، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، صرف آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ جو نیم ہیں یہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ فریم آپ نے وہاں سے لے لینا ہے اور باقی کام آپ نے یہاں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مقام ہو چکا ہے، اب کے بعد ہم یہاں پر لکھ دیں گے کون سے مسجد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم کلک کریں گے اور دوبارہ اسپیشل ٹیکسٹ میں جائیں گے اور یہاں پر ہم سرچ کریں گے کوئی مسجد ہمیں مل جائے۔ ویسے محمدیہ مسجد کافی مشہور ہوتی ہے، ہم وہاں پر لکھتے ہیں محمدیہ، یہاں پر دیکھیں یہ آ گئی مرکزی جامع مسجد فیض محمدیہ، یہ ہم لے لیتے ہیں، فیض القرآن ہے، ہم یہ والی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو یہاں پر بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اسپیشل ٹیکسٹ میں، آپ وہ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ جو نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے آپ وہ کوئی اور وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہاں پر اس طرح لگا دیں، اور آگے جو اس کا پتہ ہے وہ آپ اپنے مرضی سے لکھیں، کلر پر کلک کریں اور سنگر کلر پر کلک کریں، اور یہاں سے اس کا جو کلر ہے یہ ریڈ ٹھیک رہے گا، اور اس کے بعد اس کو ری سلیکٹ کریں اور اس کے بعد ایڈ نیو پہ کلک کریں، اور یہاں آپ نے لکھنا ہے اپنی مرضی سے، میں یہاں پر مثال کے طور پر لکھ دیتا ہوں فیصل آباد، ٹھیک ہے، فیصل آباد، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھ لیا۔ آپ اس کے بعد اس کا جو ہے فونٹ ہے وہ دے دیں، تھوڑا سا اس کا فونٹ جو ہے وہ تھوڑا سا دے دیں موٹا سا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ دینا ہے آپ نے، کیونکہ کلر ہم نے جس طرح اس کا رکھا ہے اسی طرح اس کا بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بالکل برابر، یہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ جو یہی اگٹھے لکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں، بڑا ہو گیا ہم سے زیادہ، اور اس کو یہاں پر لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی فریم لگانا ہو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سارا اشتہار ہم نے تیار کیا تھا وہ سارا بیک کرنے کی وجہ سے جا چکا ہے، لیکن کام اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی، اسی طرح آپ نے اشتہار تیار کرنا ہے۔ اب کے بار بات آتی ہے کہ تیار اشتہار آپ کہاں سے لے سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے آن لائن ڈیزائن جو ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، یہ آن لائن ڈیزائن کے اوپر، تو اس پر ہم کلک کریں گے۔
جو ہیں آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح آ جائیں گے۔ یہاں پر یہ جو اوپر نام سا بنا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑے سے پریمیم ورژن کے ہوتے ہیں، یہ آپ نہیں لینے، باقی بغیر پریمیم ورژن کے یہ بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، ان میں آپ ہر ایک لے سکتے ہیں۔ بہت پیارے اشتہارات ہیں۔ یہ جو اسٹار سا لگا ہوا ہے نا، یہ آپ نہیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ والا یہ دیکھیں اسٹار سے لگے ہوئے ہیں۔ باقی میرے خیال میں یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے اشتہار ہیں، ان کو کس طرح کرنا ہے تو سمپل مثال کے طور پر میں یہ پہلے والا یہ والا اشتہار لے لیتا ہوں اور ڈاؤن لوڈ ایڈٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ سمپل۔ یہاں پر آج کے لیسن کے اندر آپ کا اشتہار والا معاملہ کلیئر ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کو مزید چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آپ اس لیئر کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لیئرز یہاں پر پڑی ہوئی ہے آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مثال کے طور پر آج کے بعد کی جگہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کو کلک کریں اور یہاں سے آپ نے جو اس کا ایڈٹ جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کا لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کلر ہے، ری سلیکٹ ہے، ڈیلیٹ ہے، آپ کچھ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کا میرا خیال میں ایڈٹ کا آپشن نہیں آ رہا ہے، ویسے آپ کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پر آپ کچھ اور لکھ سکتے ہیں۔ انسان مشکل وقت میں، یہ دیکھیں یہ کچھ ہے، اس کے اوپر ایڈٹ کا آپشن آ رہا ہے، ایڈٹ اس کے اوپر کلک کریں، یہاں پر آیا انسان مشکل وقت میں، یہاں پر آپ کچھ انسان بری حالات میں یہ میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں انسان بری حالت میں، وہی فونٹ وہی جو انہوں نے جو شیڈو کچھ لگایا وہی کچھ ہے جب اپنے اثاثے فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اوپر کلک کریں۔ سوری، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، اب یہاں پر دیکھیں جب یہ نیچے لکھا ہوا ہے اپنے اثاثے فروخت کرتا ہے، یہ سلیکٹ کریں، جون سا آپ نے سلیکٹ کرنا وہ آپ سلیکٹ کریں اور اسی کے اندر پھر چینجنگ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے پکچر لگائی ہوئی، پکچر کو چینج کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فریم لگایا ہوا ہے وہ آپ چینج کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کچھ رائٹنگ کی ہے، اس کو سلیکٹ کریں اور باقی وہ کریں، اور اس کے بعد اس کے یہاں سے آپ نے جو کچھ اس کو چینج کرنا ہو یہاں سے آپ چینج کریں۔ یہ اردو ڈیزائنر لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو آپ اپنے حساب سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اردو ڈیزائنر ہے، اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو آپ یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آئیکن وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ رائٹنگ ہے، یہ اوپر بڑی رائٹنگ ہے، اس کے اندر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں وہ ایڈٹ کریں اور جو کچھ کرنا ہو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے بیک جاتے ہیں، یہاں پر دوبارہ جو آن لائن ڈیزائن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو مزید چیزیں آپ کے سامنے بہت سارے ہیں، بہت ساری کیٹیگریز بھی ہیں۔ بزنس کارڈ آپ نے بنانے ہوں تو وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور ڈاؤن لوڈ ایڈٹ پر کلک کریں اور کچھ سیکنڈ لیتا ہے اور یہ آپ کے سامنے تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ 5 چیزیں اس کے اندر یوز ہوئی ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، یہ 1 سیکنڈ لگتے ہیں، کچھ MBs آپ کے پاس ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بزنس کارڈ تیار ہو چکا ہے، یہ میرے خیال میں پریمیم میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موتھلی انہوں نے ابھی بڑھا دیا ہے، پہلے 240 تھا، میرے خیال میں 310 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ریٹ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، یہ پریمیم ورژن ہے۔ جب آپ پریمیم ورژن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو تب آپ کے سامنے اس طرح آ جاتا ہے، آپ نہ لینا چاہیں تو آپ بیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ویسے پریمیم ورژن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر سٹار نہیں لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بیک جاتے ہیں چونکہ یہ نہیں ہوا ہے، دوبارہ آن لائن ڈیزائن پر کلک کریں اور یہاں سے آپ نیچے دیکھیں تو پوٹری والے ہیں، یہ بزنس کارڈ کے اوپر انہوں نے سٹار نہیں لگایا ہوا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے، چلو ایک منٹ چیک کرتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ ایڈٹ پہ کلک کریں اور شاید اس دفعہ یہ ہو جائے۔ اس کے اندر 7 چیزیں جو ہیں یوز ہوئی ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، یہ 3 ہو گئی، یہ 4 ہو گئی، یہ 5 اور یہ 6، یہ 7۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اب آ جائے گا، تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، کچھ MBs آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ MBs کے اوپر کام کرے گا۔ یہ دیکھیے موبائل کارڈ آپ کے سامنے بن کے تیار ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ میرے موبائل کے لیے موبائل کا دکان ہے، اس کے لیے آپ نے کارڈ بنانا ہے، تو آپ نے سمپل کام کرنا ہے۔ اس ایپ کے اندر بہت ہی سہولت ہے، اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں، اگر آپ کی شاپ ہے، اگر آپ کسی دکان میں کام کرنا چاہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے سمپل لوگوں سے آرڈر لینا ہے، آرڈر لینے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر یہ ارباب موبائل لے پہ آپ اس جگہ پر ارباب کے اوپر کلک کریں اور اس بندے کا وہ ہے نام لکھ دیں۔ اس کے فونٹ وغیرہ آپ نے چینج کرنا ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کلر چینج کرنا ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد موبائل لیب ہے، آپ موبائل شاپ لکھ سکتے ہیں، جو کچھ آپ نے لکھنا ہو۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں تو موبائل انجینئر اینڈ ٹیلی کام ہے، اس کو چینج کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کا سمیع خان ہے، آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کا نام لکھ سکتے ہیں جس نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہی کچھ آپ نے کام کر کے بہترین قسم کا جو کارڈ ہے یہ آپ نے بنا کر کے اس کو دے دینا ہے سمپل، تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں کچھ نیو لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔